تو آسمان کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. وفی روایت فتحت ابواب الجنہ، اور جنت کے بھی سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اور فرمایا وغلقت ابواب جہنم، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. اور وسلسلت مردۃ الشیاطین، اور یہ جتنے سرکش شیطان ہیں ساری پابندے سلاسل کر دیے. والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. وقال تعالی یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس. رؤیت ہلال یعنی چاند کو دیکھنا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کا خوبصورت عمل ہے. چونکہ مسلمانوں کی بہت ساری عبادات اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. رمضان المبارک ہے، عید الاضحیٰ ہے، عید الفطر ہے، حج کا موقع ہے، عدت کے مسائل ہوتے ہیں، اور اسی طرح سے بہت ساری چیزیں، عقیقے کے مسائل. تو یہ بہت ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں ہلال کے ساتھ یعنی چاند کے ساتھ. اس لیے چاند کو دیکھنے کا اہتمام یہ کرنے کی تلقین ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص طور پر رمضان المبارک کے حوالے سے تلقین فرمائی صوموا لرؤیتہ. رؤیت ہلال کہتے ہیں نا ہم، رؤیت ہلال کمیٹی. مسلم ممالک میں یہ کمیٹیاں بنی ہوتی ہیں چاند دیکھنے کے لیے، تاکہ چاند دیکھ کر اس ملک کے باسیوں کو بتایا جا سکے کہ اب یہ فلاں مہینہ شروع ہو چکا ہے، اب یہ چاند ہے، اس کے متعلق یہ امور ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صوموا لرؤیتہ، تم چاند دیکھ کر روزہ رکھو. وافطروا لرؤیتہ، اور چاند دیکھ کر ہی روزے رکھنا چھوڑ دو یعنی عید الفطر کر لو. پھر اسی طرح ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ الشہر کذا وکذا وکذا، یوں 3 مرتبہ اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں کھول کر فرمایا مہینہ اتنا اتنا اور اتنا ہوتا ہے. کتنا ہو گیا؟ 30 دن کا. مہینہ اتنا یعنی 10 دن، پھر کا قضا اتنا یعنی مزید 10 دن، وقضا اور اتنا یعنی مزید 10 دن. 3 مرتبہ 10 انگلیوں کا اشارہ کرنے کا مطلب ہے مہینہ ہوتا ہے 30 دن کا. پھر اس کے بعد فرمایا الشہر قضا وقضا، اور ایک انگلی کو بند کر لیا، فرمایا وقضا، اور مہینہ اتنا اتنا اور اتنا ہوتا ہے. کتنا ہو گیا؟ 1 دن کم یعنی 29 دن کا. پھر فرمایا 29 دن ہو جانے کے بعد اب تم کیا کرو؟ چاند دیکھو. فَإِنْ غُمِّيَ عَلَيْكُمْ، اگر تم پر مطلع ابر آلود ہو، چاند نظر نہیں آ رہا، بادل ہے، تو کیا کریں؟ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ 30، تو شعبان کے 30 دن پورے کر لو. کتنا پیارا اور آسان خوبصورت دین ہے ہمارا. چاند دیکھو، نظر آ جائے تو روزے رکھنا شروع کر دو، کیونکہ زیادہ تر مسائل روزوں کے حوالے سے ہی بنتے ہیں. اب بھی دیکھیے نا ہمارا اختلاف اسی تناظر میں ہے. باقی 11 مہینے اکثر و بیشتر مہینوں میں رؤیت ہلال کمیٹی جو اعلان کر دے ہمیں بعض اوقات پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کیا تاریخ چل رہی ہے. لیکن جب رمضان کا موقع آتا ہے پھر زیادہ تر مسائل بنتے ہیں. اور حسن اتفاق دیکھیے احادیث میں اس سے ریلیٹڈ جتنی احادیث ہیں وہ ساری کی ساری بھی تقریباً وہ رمضان اور روزوں سے متعلق ہیں.
رویت کا مسئلہ ہے، کاسومو لرؤیتی، رویت اپنی رویت کے مطابق روزہ رکھو۔ تو اس سے معلوم ہوا چونکہ رمضان اہمیت کا حامل معاملہ ہے، ایک دن کا بھی آگا پیچھا ہو جائے بعض اوقات اس کی وجہ سے کافی سارے مسائل بن جاتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں، ترا الناس الہلال، سارے مدینہ کے لوگ جمع ہوئے، لوگ دیکھ رہے ہیں چاند، ہر ایک نے نظر رکھی ہوئی ہے چاند دیکھنا ہے۔ کہتے ہیں میں نے چاند دیکھ لیا، فإنی رأیت الہلال، میں نے چاند دیکھ لیا۔ تو میں نے آ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، اللہ کے نبی جی میں نے چاند دیکھ لیا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، چلو پھر سارے مدینہ میں اعلان کر دو سب لوگ روزہ رکھیں گے۔ اس سے معلوم ہوا اگر ایک شخص عادل عدل والا گواہی دے دے تو اس کی گواہی پر رمضان شروع ہو جاتا ہے، اعتبار کرنا ہے۔ بلکہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جاء اعرابی، ایک دیہاتی پینڈو آدمی آیا، مدینے کا رہنے والا نہیں ہے، دیہات کا رہنے والا ہے، اور اس کے بارے میں پتہ بھی کچھ نہیں ہے مسلمان ہے کہ غیر مسلم ہے، باقی بھی کچھ نہیں پتا کیونکہ اس سے ہمارا تعلق واسطہ ہی نہیں ہے۔ پینڈو آدمی دیہات کا رہنے والا آیا اور اگلے الفاظ سے پتہ چلتا ہے وہ شاید پہلی بار آیا۔ تو اس نے آ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، اللہ کے نبی جی انی رأیت الہلال، میں نے چاند دیکھ لیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اچھا مجھے یہ بتا، اتشہد ان لا الہ الا اللہ، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں؟ کہنے لگا جی بالکل میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ آپ نے پھر پوچھا، اتشہد انی رسول اللہ، کیا تو گواہی دیتا کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ جی بالکل میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آواز دی، بلال، جی اللہ کے نبی میں حاضر۔ فرمایا اذن یا بلال فی الناس، اے بلال سارے لوگوں میں اعلان کر دو کل ہم روزہ رکھیں گے۔ اس سے پتہ چلا اگر ایک شخص مسلمان گواہی دے دے کہ میں نے چاند دیکھ لیا ہے، اب اس کے گواہی دینے پر تمام مسلمان اس کی گواہی کا اعتبار کرتے ہوئے روزہ رکھیں گے۔ اب یہ چونکہ بعض اوقات گواہیاں پہنچتے ہوئے تصدیق کرتے ہوئے تاخیر ہو جاتی ہے، اگرچہ اب اسباب اور وسائل اللہ کے فضل و کرم سے اتنے موجود ہیں اور اتنی جدت آ چکی ہے، تاخیر کا تصور نہیں ہونا چاہیے، لیکن بہرحال معاملات ہیں۔ ہم چونکہ پورا سال رؤیت ہلال کمیٹی کی بات پر اعتبار کرتے ہیں تو رمضان کے حوالے سے بھی اعتبار کرنا بنتا ہے۔ ایسی بلا وجہ احباب میں اختلاف، نکتہ چینی، یہ مسئلہ وہ مسئلہ، لوگ بلا وجہ، بعض لوگ ایسے ہیں جو شک کا روزہ ہی رکھ لیتے ہیں کہ شاید آج یکم رمضان ہو گئی ہو، شاید آج یکم رمضان ہو گئی ہو، بعض اس طرف چل پڑے چلو اس کا بھی روزہ رکھ لو، حالانکہ نہ چاند کا اعلان، نہ کوئی گواہی، نہ باقاعدہ رؤیت ہلال کمیٹی کی طرف سے اعلان، وہ اپنی طرف سے شک کا روزہ رکھ لیتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں جی ہم نے تو سعودیہ کے ساتھ ہی روزہ رکھنا ہے، سعودیہ کے ساتھ ہی جناب ختم کر کے تو عید کرنی ہے، یہ بھی تصور ٹھیک نہیں ہے۔ ہر علاقے کی اپنی رویت ہے۔ اب آپ دیکھ لیں نا اس بار ہمارا روزہ سعودیہ کے روزے کے ساتھ ہو گیا، اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں بھی ہوتا، تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہر ایریے کی اپنی رویت ہے۔ اسی لیے تعلیم ہے اپنی رویت کے مطابق روزے رکھنا شروع کر دو اور اپنی رویت کے مطابق روزے رکھنا ختم کر دو۔ تو یہ رویت ہلال کے حوالے سے بنیادی اہم مسئلہ، قرآن پاک نے اس بات کو بیان کیا، یسألونک عن الاہلہ، ہلال سے ہے اہلہ، لوگ آپ سے چاند کے متعلق سوال کرتے ہیں، یہ بڑھتا ہے گھٹتا ہے، اس کے کیا امور ہیں؟ تو فرمایا ان کو بتا دیجئے ہی مواقیت للناس، یہ لوگوں کو اوقات بتانے کا خوبصورت ایک ذریعہ ہے، اس کے ذریعے لوگوں کو اوقات کا پتہ چل جاتا ہے، اب یہ وقت ہو گیا، اب یہ وقت ہو گیا، اب اتنے دن گزر گئے، چاند کی اتنی تاریخ ہو گئی۔ اور وللحج، والحج، حج کا وقت بھی اسی سے معلوم ہوتا ہے، کب ذی الحج شروع ہو رہا ہے،
10 ذی الحج کب آ رہی ہے، باقی کے ایام وہ سارے کے سارے اسی سے متعلق ہے۔ یہ ہے ہلال، رؤیت ہلال کے حوالے سے بنیادی چند ایک اہم مسائل۔ اور مسلمان وہ ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ گئی نا بس جی آمنا وصدقنا۔ میں نے آپ کے سامنے 2 احادیث اس حوالے سے ذکر کی۔ عادل مسلمان سچا گواہی دے دے، بس اس کے مطابق عمل کرتے ہوئے اپنی عبادات کا سلسلہ شروع کر دینا چاہیے۔ میرے عزیزو، اللہ کے فضل سے رمضان المبارک شروع ہو چکا ہے۔ ہم الحمدللہ اس کی 3ری نماز ادا کر چکے ہیں۔ 2 نمازیں اگرچہ اس انداز میں گزری، گو مگو کی کیفیت تھی کہ پتہ نہیں چاند طلوع ہوا ہے کہ نہیں، اسی کشمکش میں تھے۔ پھر عشاء کے بعد وہ کنفرم ہو گیا کہ چاند طلوع نہیں ہوا، لیکن بار اللہ کے فیصلے ہیں۔ الحمدللہ رمضان شروع ہو چکا ہے۔ رمضان ہے رمض سے را میم ضاد، جس کا مطلب ہوتا ہے جلنا، جلانا، تپش، گرمی کی شدت۔ چونکہ جن وقتوں کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں مبعوث ہوئے، پیدا ہوئے، پھر اس سے پہلے بھی جب اس کا نام رکھا گیا، اس وقت اس موسم میں شدت ہوتی تھی، تو لوگوں نے اسی مناسبت سے اس کا نام رمضان رکھ دیا۔ بعض اہل علم ذکر کرتے ہیں چونکہ رمضان اسلام آیا، اس نے آ کر اس رمضان کے روزوں کو فرض کر دیا، اگرچہ یہ پہلے بھی کسی نہ کسی تناظر میں فرض تھے جیسے قرآن بتاتا ہے، لیکن اس وقت چونکہ تعلیمات یہ تھی رمضان کے روزے رکھو، جس قدر اہمیت اسلام نے، شریعت محمدی نے اس کو دی ہے، کسی اور شریعت میں اتنی اہمیت نہیں۔ اور یہ تک بتا دیا گیا کہ رمضان کے روزے رکھنے سے بندہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ تو رمضان کی وجہ تسمیہ ایک یہ ہے، نام رکھنے کی وجہ، کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مسلمان کے روزوں کو جلا کے راکھ کر دیتا ہے، اس لیے اس کا نام ہے رمضان، اور اس کی بہت اہمیت ہے، بہت فضیلت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا اتاکم شہر رمضان شہر مبارک، یہ مہینہ رمضان کا تمہارے پاس آ چکا ہے اور یہ بڑا مبارک مہینہ ہے، یہ رمضان بڑا مبارک مہینہ ہے۔ اور فرمایا لوگو اذا دخل رمضان، جب رمضان داخل ہوتا ہے، فتحت ابواب السماء، آسمان کے ساری دروازے کھول دیے جاتے ہیں، چونکہ اب کثرت سے مسلمانوں کے اعمال آسمان کی طرف چڑھنے ہیں نا۔ 11 مہینے سستی ہو بھی گئی، اب سستیاں ختم، اب انہوں نے روزے رکھنے ہیں، اب انہوں نے نفل پڑھنے ہیں، انہوں نے قرآن کی تلاوت کرنی ہے، ذکر اذکار کرنے ہیں، زیادہ سے زیادہ وقت عبادت میں گزرنا ہے، لہذا آسمان کے سارے دروازے کھول دو، جتنے اعمال اوپر آنا چاہے آ جائیں۔ تو آسمان کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وفی روایت فتحت ابواب الجنہ، اور جنت کے بھی سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور فرمایا وغلقت ابواب جہنم، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اور وسلسلت مردۃ الشیاطین، اور یہ جتنے سرکش شیطان ہیں ساری پابند سلاسل کر دیے جاتے ہیں، زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں۔ اتنا انتظام ہے ہمارے پیارے رب سبحانہ و تعالی کی طرف سے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو بیان، یہ تو اللہ کے کام ہے نا، آسمان کے دروازے کھولنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا۔ جنت کے دروازے کھولنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا۔ جہنم کے دروازوں کو بند کروا دینا کس کا کام ہے؟ اللہ کا۔ سارے سرکش شیطانوں کو جکڑوا دینا کس کا کام ہے؟ اللہ کا۔ یہ تو اللہ کے کام ہے۔ اللہ اس مہینے کی اتنی عزت اور قدر کرتا ہے، ہمارا کرنے کا کام کیا ہے؟ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کے لوگوں، رمضان آ جائے تو سنو، فرض اللہ علیکم صیاما، اللہ نے تمہارے اوپر اس ماہ مبارک کے روزوں کو فرض کر دیا ہے۔ انشاءاللہ اس کے مسائل اگلے دروس میں آئیں گے۔ اور فرمایا وَسَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامًا، میں نے اس کی راتوں کے قیام کو تمہارے اوپر سنت قرار دیا ہے۔ رات بھی مسئلہ ہوا نا، بہت سارے لوگ پوچھ رہے تھے تراویح نہیں پڑھی صبح روزہ۔ یاد رکھیے روزہ ایک الگ عبادت ہے اور رات کا قیام نماز تراویح الگ عبادت ہے۔ یہ نہیں ہوگا کہ آپ نے روزہ نہیں رکھا تو تراویح نہ پڑھیں، یا تراویح نہیں پڑھی تو روزہ نہیں رکھنا۔
یہ کس نے جوڑ دیا ان کو آپس میں؟ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ تراویح ایک الگ عبادت ہے اور روزہ الگ عبادت ہے۔ روزہ فرض ہے اور رات کا قیام نماز تراویح کیا ہے؟ سنت۔ لیکن ڈیگریڈ بھی نہیں کرنا سنت کو، چلو سنت ہی ہے نہ پڑھی تو کیا حرج ہے، ایسا بھی نہیں کرنا۔ سن لیجئے، فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے من صامہ وقامہ، اللہ نے اس کا روزہ فرض کیا ہے اور میں نے اس کی راتوں کے قیام کو سنت قرار دیا، اب جو اس کا دن کا روزہ رکھے گا اور رات کا قیام کرے گا، دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں۔ فرمایا خرج من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ، جب یہ رمضان مکمل ہو جائے گا نا تو یہ بندہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جائے گا جیسے اپنی ولادت کے دن پاک تھا۔ یہ ہمارے کرنے کا کام ہے، دن کا روزہ رکھیں، رات کا قیام کریں۔ اللہ کی طرف سے انتظام یہ ہے، ہر روز صبح، اب بھی آواز ہو رہی ہے، صبح ہوئی ہے، ایک فرشتہ آواز دیتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے نیکیوں کے متلاشی، رمضان آ گیا، نیکیوں کا سیزن آ گیا، موسم بہار آ گیا، آگے بڑھ۔ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، اور اے گناہوں کے متلاشی اب تو رک جا، ہے گناہ کرنے والے رک جا، اب بریک لگا لے، اب نیکیاں کرنے والے کے لیے موسم بہار ہے، 11 مہینے گناہگاروں کی چھٹی رہی اور اب اللہ کی فضل و کرم سے نیکوکاروں کی موسم بہار آ گیا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے انتظام ہے، فرشتوں کی ڈیوٹی ہے، وہ آواز لگاتے ہیں، اور ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ماہ مبارک کے اندر بہت آگے بڑھتے ہیں۔ قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہے، جبریل امین تشریف لا رہے ہیں، آپس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے سردار اور سارے فرشتوں کے سردار دونوں بڑے بیٹھ کر مسجد نبوی مدینہ منورہ میں قرآن کا دور کر رہے ہیں۔ ہم بھی اپنی روٹین بنائیں، ہم نے ڈیلی کے کتنے پارے پڑھنے ہیں، سستی نہ کریں، موبائل چھوٹ بھی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، واٹس ایپ گروپوں سے، سوشل میڈیا سے، فیس بک سے اگر 1 مہینے کے لیے کٹ جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی موت نہیں آنے والی۔ کیا خیال ہے جی؟ بعض لوگ کہتے ہیں روٹی ملے نہ ملے پر اینڈرائیڈ موبائل ضرور ملنا چاہیے، موبائل لے لو، ان کی زندگی ہے اس میں۔ نہ میرے عزیزو، اس ماہ مبارک کی قدر کیجئے، ہم کتنا وقت دیتے ہیں، تو آئیے اس بات کا عزم کریں، انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نفل نوافل کا اہتمام کریں۔ رات کی گھڑیوں میں صرف نماز تراویح پر اکتفا نہ کریں، باقی بھی نفل نوافل کا اہتمام کریں، اذکار کا اہتمام کریں۔ بڑے خوبصورت اذکار احادیث میں بتا دیے گئے، اور آج شام سے انشاءاللہ جمعہ شروع ہو جائے گا، جمعے کے دن کو مبارک بنانے کی پوری کوشش کریں۔ یوں سمجھ لیجئے رمضان کی کوئی گھڑی ضائع نہ ہونے پائے، کیا پتا وہی گھڑی ہمارے لیے اتنی زبردست اور قیمتی ہو، اس میں ہی اللہ تعالیٰ ہماری کایا پلٹ کے رکھ دے، ہماری بخشش کا اللہ نے اس میں سامان رکھا ہو، تو کیوں ہم نے اس معاملے میں سستی کرنی ہے؟ تو آئیے انشاءاللہ اس ماہ مبارک سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے، اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دیگر مسائل انشاءاللہ آنے والے دروس میں اللہ کی توفیق سے بیان ہوں گے۔ اللہ تعالی حق بات کو سمجھنے، قبول کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔